السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ٹاپکس ود منور۔ دوستو استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے۔ دوستو اس عمارت میں عیسائیوں کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خطاطی بھی موجود ہے۔ تقریباً 1000 سال سے یہ عمارت دنیا کا اہم ترین آرتھوڈکس گرجا تھی۔ یہ عیسائیوں بازنطینی دور کا مذہبی مرکز تھی جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ سن 1453 میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو آج ہم آپ کو اسی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت کے بارے میں دلچسپ معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو آپ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیں دوستو اپنی آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو آیا صوفیہ جو کئی جنگوں کو سہ کر آج بھی شان سے کھڑی ہے، اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے کے بعد بازنطینی اور عثمانی دور کی اہم ترین عمارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثہ میں سے ایک آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن گئی ہے۔ سن 1934 میں سیکولر ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ آج کی طرح یہ عظیم عمارت اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا کے اس خطہ میں ہونے والی تبدیلیوں کا مظہر رہی ہے، جہاں گزشتہ 2500 برس سے مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا رہا ہے۔ دفاعی اعتبار سے اس اہم خطے پر قبضے کے لیے ماضی میں کئی بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ دوستو آیا صوفیہ نے استنبول کی تند و تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ دوستو ایک رومن مورخ کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دی ہولی وزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولس میں ٹھیک اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی 2 گرجا گھر بنائے گئے تھے۔ دوستو پہلی بار آیا صوفیہ کو سن 360 میں قسطنطین کے بیٹے قسطنطینیہ دوئم نے کھولا، لیکن سن 404 میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا۔ دوستو اس کے بعد آرتھوڈکس دوئم نے سن 405 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 532 میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس جلی ہوئی عمارت کی کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں۔ دوستو فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں بعد بادشاہ جسٹینین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی برس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا۔ جسٹینین اس عمارت کو پہلے سے زیادہ پرشکوہ بنانا چاہتا تھا، ایک ایسا کیتھیڈرل جو سلطنت روم کی طاقت اور مزاحمت کا واضح اعلان اور علامت ہو۔ دوستو جسٹینین نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئیں۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ دوستو اس کیتھیڈرل یا چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹینین نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمت حاصل کی۔ ان ماہرین نے اسے 6 سال سے کم عرصے میں مکمل کر دیا۔ دوستو یہ اس لحاظ سے ایک کارنامہ تھا کہ قرون وسطیٰ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کے کیتھیڈرل نوٹرم ڈیم کو تقریباً 1 صدی میں مکمل کیا تھا۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا 33 میٹر قطب والا گنبد دنیا کا سب سے اور اونچا گنبد قرار پایا۔ دوستو اس کے علاوہ گنبد میں بہت ہلکی اور نیلی اشیاء استعمال کی گئیں، جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں موم بتیاں جلائی جاتی تھیں تو آیا صوفیہ کا یہ گنبد رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا۔ دوستو قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر ترین اور اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ دوستو سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومی سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ دوستو جب سلطان محمد فاتح کے والد مراد نے 20 سالہ جنگی دور گزارنے کے بعد جب ترکی میں امن و امان قائم کر لیا اور یورپ میں بھی قیام امن کے لیے
بہت سے مفتوح علاقوں سے دستبردار ہو کر شاہ قسطنطنیہ سے ایک امن معاہدہ کیا جس کا نام معاہدہ زنجیڈین تھا۔ دوستو یہ معاہدہ عثمانیوں کی جانب سے قرآن کریم پر اور عیسائیوں کی جانب سے انجیل پر حلف لے کر طے کیا گیا۔ اس معاہدے کے فوراً بعد مراد نے پرامن حالات کے پیش نظر اقتدار اپنے 14 سالہ بیٹے سلطان محمد فاتح کے حوالے کر کے خود کو گوشہ نشین کر لیا۔ دوستو شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ سلطان مراد گوشہ نشین ہو گیا ہے اور اقتدار ایک کم سن لڑکے کو دے دیا ہے، تو اس نے عیسائی مذہبی کونسل سے فتویٰ لیا کہ کیا میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہوں، جس پر کونسل نے نہ صرف خلاف ورزی کی اجازت دی بلکہ اسے واجب قرار دیا اور عیسائی دشمنوں کے ساتھ ایسے پرامن معاہدے کو خلاف مذہب قرار دیا۔ دوستو 10 سالہ مدت پر محیط معاہدہ اپنے قیام کے 1 ماہ بعد بھی ختم ہو گیا اور شاہ قسطنطنیہ نے اپنے اتحادیوں سے مل کر دوبارہ مسلمانوں پر اور ان کے مقصوبات پر حملہ شروع کر دیے۔ 50,000 سے زائد غیر مسلح عثمانی فوجیوں کو قتل کر دیا۔ دوستو یہ دیکھ کر سلطان مراد کو گوشہ نشینی چھوڑنی پڑی۔ 3 سال بعد سلطان مراد کا انتقال حالت جنگ میں ہوا۔ اقتدار دوبارہ سلطان محمد فاتح کے پاس آ گیا اور اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی اور اپنے غیر مسلح فوجی شہداء کا بدلہ لینے کے لیے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ دوستو سلطان محمد فاتح نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو عثمانی فوج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ دوستو 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی بلند اور مضبوط دیواریں ٹوٹ گئیں۔ آیا صوفیہ میں پناہ لینے والوں کو جان کی امان دی گئی۔ دوستو قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد فاتح کی سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ 1934 میں کمال اتاترک ترک نے آیا صوفیہ کو مسجد کی بجائے ایک میوزیم بنا دیا۔ دوستو رجب طیب اردگان نے اپنے دوبارہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے صدارتی فرمان پر دستخط کر دیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔